گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پر ہمارا مزاج اس زمانے میں جو بنا ہے، جسے سب معاشرے میں، جسے کلچر میں، جسے سوسائٹی والے، جسے لوگ اس زمانے میں برا سمجھتے ہیں، اسی کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جسے سوسائٹی والے برا سمجھتے ہیں، جسے سوسائٹی والے، معاشرے والے گناہ سمجھتے ہیں، اسے ہم گناہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جسے ہم برا سمجھے وہ گناہ نہیں، جسے معاشرہ برا سمجھے وہ گناہ نہیں، بلکہ جسے اللہ نے برا کہا، جسے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا، وہ گناہ ہے۔ جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے برا کہا وہ گناہ ہے، اگرچہ وہ گناہ ہم اچھا سمجھ رہے ہوں، یا پوری سوسائٹی اس گناہ کو کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی ہے، پورا معاشرہ وہ گناہ کر کے بھی بے حس ہو چکا ہے، پھر بھی وہ گناہ ہے۔ پھر بھی کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ آج یہی مسئلہ ہم سب کا ہے، بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم گناہ نہیں سمجھتے تو اس سے بچتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ کام اللہ کی نظر میں برا ہے، حضور کی نظر میں برا ہے، شریعت کی نظر میں برا ہے، اسلام نے اسے برا کہا ہے، لیکن وہ عام ہو چکا ہے۔ وہ کام کیا ہو چکا ہے؟ عام ہو چکا ہے۔ ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہم نے گناہوں کو لیمیٹڈ کر لیا ہے۔ اللہ کے ہاں گناہ کی لیسٹ بڑی ہے، لیکن ہمارے ہاں گناہ کی لیسٹ کو ہم نے چھوٹا کر لیا۔ جسے ہم برا سمجھ رہے اسی کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اور جسے اللہ برا سمجھ رہا ہے اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی۔ کچھ باتیں انشاءاللہ، کچھ گناہ ہم تذکرہ کریں گے، وہ عام ہو چکے ہیں، ایسے عام ہو چکے ہیں کہ ان کے بارے میں بولنا اور سننا بھی ہمیں برا لگے گا۔ ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بولنا اور سننا بھی ہمیں برا لگے گا، حالانکہ وہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، ایڈکٹ پڑ چکی ہے، ہم اس کی عادت ڈال چکے ہیں، تو وہ گناہ کا تذکرہ سننا بھی ہمیں برا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے نمازی، بہت سارے روزے دار، بہت سارے داڑھی رکھنے والے، بہت سارے ٹوپی پہننے والے بھی بینک میں جاتے ہیں، انٹرسٹ پر لون لیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن ہم اسے برا نہیں سمجھ رہے۔ کتنے ہم میں سے مسلمان ہیں جو لون لے کر گھر بنا رہے ہیں، لون لے کر کاروبار کر رہے ہیں، لون لے کر سودی قرض لے کر اپنے ضروریات پورا کر رہے ہیں، حالانکہ سودی قرض کے لینے سے بھی منع کیا گیا، دینے سے بھی منع کیا گیا۔ اتنا عام ہو چکا ہے لون لینا، اب یہ بات سننا بھی ہمیں لگ رہا ہے کیا مولانا لون کے بارے میں بول رہے ہیں؟ کون دے گا قرض حسنہ آج کے زمانے میں؟ اگر کوئی قرض حسنہ نہ دے تو لون جائز ہو گیا؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے، کیا کوئی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ قرض حسنہ نہیں دیں گے، اس وقت لون جائز ہو جائے گا؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جیسا انٹرسٹ پر لون دینا لینا حرام تھا، آج بھی حرام ہے، لیکن اتنا عام ہو گیا، اگر کوئی مولانا بیان کر دے اس کی جمعہ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کیوں عام ہو چکا ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ کو ہم نے لیمیٹڈ کر لیا، جسے ہم برا سمجھ ہی گناہ، اسی سے توبہ کرو۔ لون سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہم شراب سے توبہ کر رہے ہیں شب قدر میں، اے اللہ مجھے شراب سے بچا لے، اے اللہ مجھے زنا سے بچا لے، توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شراب کو گناہ سمجھ رہے ہیں، جوا کو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن لون لینے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، تو توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔
یہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، قیامت تک آنے والی امت کو یہ دعا پڑھنے کا اور اللہ سے اس کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیا دعا حضور نے سکھلائی ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ مجھے حق کا، نیکی ہونا سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آگے حضور نے سکھایا اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ گناہ کا گناہ ہونا مجھے سمجھا دے، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضور نے کیا دعا سکھلائی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگو۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں۔ عورتوں میں بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ بہت ساری عورتیں تہجد پڑھتی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی۔ پردہ کرنا جو ہے بڑا ایک عام مسئلہ ہو گیا، بے پردگی۔ تو بہت ساری نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی عورتیں گھروں میں دیور سے پردہ نہیں کرتی، جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، کزن سے پردہ نہیں کرتی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، باہر جا کر برقعے کا اور نقاب کا اہتمام نہیں کرتی۔ حالانکہ پردہ کرنا ضروری ہے، قرآن میں حکم دیا گیا، احادیث میں اہتمام بیان کیا گیا، لیکن اتنا عام ہو چکا ہے بے پردگی کہ نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی عورتیں بھی بے پردگی کر رہی ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے، کیونکہ عام ہو چکا ہے۔ ہم نے اسے گناہ نہیں سمجھا کیونکہ عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک گناہ الغیبۃ اشد من الزنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ غیبت کرنا زنا سے زیادہ، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس سے ناگوار ہو، یہ زنا کرنے سے برا ہے۔ ہم زنا کو تو برا سمجھتے ہیں، کوئی زنا کرے ہم یاد کر لیں، تصور کریں زنا کا گناہ، کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اگر کوئی معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی زنا کیا تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ارے اس نے زنا کیا۔ تو زنا کو تو برا سمجھ رہے ہیں لیکن غیبت کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزے کی حالت میں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، حج کے سفر میں بھی غیبت ہو رہی ہے، مرد بھی غیبت کر رہے، عورتیں بھی غیبت کر رہی ہیں۔ تو کیونکہ غیبت کو ہم نے برا نہیں سمجھا، ماحول میں غیبت عام ہے تو ہم بھی غیبت کر رہے اور اس کا گناہ ہونا ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سے آگے کہوں، فرمایا کہ ایک گناہ، بڑا گناہ اور ایسا گناہ جس کا دوام ہوتا ہے، وہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے ہم اس کو کر بھی رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ کیا گناہ ہے؟ داڑھی منڈانا گناہ ہے۔ داڑھی منڈانا گناہ ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک داڑھی واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ چلو یہ بعض علماء ہی کا مسئلہ لے لے، داڑھی سنت مؤکدہ، داڑھی کٹانا گناہ، تو اس مسئلے کو بھی لے گیا تو کتنے ہم میں مسلمان ہیں داڑھی منڈاتے ہیں اور ہمیں اس کا گناہ ہونا اور اس پر ہمیں کوئی دل میں کیفیت پیدا ہونا کہ میں نے گناہ کیا، یہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔